دوستوں کیا آپ جانتے ہو کہ مجتہدین کے اسلامک ریولوشن کے بعد اب تک 59% لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو قبول کر چکے ہیں، اینڈ اس کی وجہ ہے آپ کے سو کولڈ شیعہ مجتہدین۔ دوستوں 2020 میں ایک آن لائن سروے کیا گیا جس کی ریزلٹس کو سن کر آپ سچ میں حیران ہو جاؤ گے۔ 2001 تک ایران میں 99% لوگ مسلم تھے، جن میں سے 89% شیعہ تھے، جبکہ 2020 کے آن لائن سروے کے مطابق یہ تعداد آدھے سے بھی کم ہو گئی تھی، اور ٹوٹل مسلمز کی تعداد 99 سے کم ہو کر 40% رہ گئی، اور شیعہ مسلمز کی تعداد 89% سے کم ہو کر 32% تک نیچے آ گئی۔ بٹ دوستو دا کوسچن از کہ آخر ایران میں ان 20 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر نان مسلمز بننے لگے؟ تو اس کا جواب ہے نشہ۔ میں یہاں شراب اور افیم وغیرہ کے نشے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں گورننس اور اقتدار کے نشے کی۔ دوستو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران سے نکل کر افغانستان جانا ہوگا، جو کہ آج پوری طرح سے طالبان کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہے 23 جولائی 2021 کی، جب طالبان نے افغان حکومت کے خلاف 4500 سے زیادہ حملے کرنے کے بعد افغانستان کے آدھے سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 14 اگست 2021 تک طالبان نے افغانستان کے سبھی شہروں پر قبضہ کر لیا تھا سوائے کابل کے۔ اس کے اگلے دن 15 اگست کو طالبان نے کابل پر حملہ کر دیا، اور اسی دوران افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی افغانستان سے بھاگ کر UAE چلے گئے، اینڈ یوں طالبان نے پوری طرح سے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور شروع ہوا دا اسلامک ایمریٹ آف افغانستان، یعنی ظلم اور بربریت کا ایک نیا دور۔ دوستو طالبان کے آتے ہی افغانستان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ 15 سپٹمبر 2021 کو طالبان نے شہر میں ایک قیدی کی خون سے بھری لاش کو کرین سے لٹکا دیا، اور سائن بورڈ پر یہ لکھ دیا کہ کرمینلز کا یہی حال ہونے والا ہے۔ آج طالبان بری طرح سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، لوگوں کو بیچ سڑک فائر کر کے مار دیا جاتا ہے، اور عورتوں کا حال تو اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ دوستو UNAMA نے 1.5 سال کے عرصے میں 1600 ایسے واقعات کو ریکارڈ کیا ہے جن میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی، اینڈ یہ سبھی اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے اسلام کے نام کو یوز کرتے ہیں، بالکل ہمارے شیعہ مجتہدین کی طرح۔ جیسے 1979 میں خمینی نے اقتدار میں آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اپنے 10 سالہ دور میں تقریباً 30,000 لوگوں کو قتل کروایا۔ مجاہدین خلق، فدایان اسلام، تودہ پارٹی اور کچھ دوسری پارٹیز کے سپورٹرز کو پھانسی دلوا دی۔ 1980 میں اپوزیشن کے سپورٹ بیسز پر حملہ کیا گیا، اور 20,000 ٹیچرز اور 8,000 ملٹری آفیسرز پر ویسٹرنائزڈ ہونے کا الزام لگایا گیا، اور ان کو نکال دیا گیا۔ مجاہدین خلق کے آفیسز کو بند کر دیا گیا، ان کے اخبار کو حرام قرار دے دیا گیا، اور ان کی لیڈرز کو گرفتار کیا گیا۔ دوستو مجاہدین خلق کی خواتین کو بھی مردوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا گیا، اور مردوں کے ساتھ ان کو بھی پھانسی دی گئی۔ کچھ خواتین کو سزا سنائی گئی کہ ان کو روزانہ 5 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی ہر نماز کے بدلے 1 کوڑا۔ کچھ نے تو نماز پڑھنے کی حامی بھر لی، لیکن کچھ نے انکار کر دیا، جن میں سے ایک مسلسل 22 دن بھوک ہڑتال کے بعد 550 کوڑے کھا کر مر گئے۔ دوستو قتل کیے جانے والے افراد کے گھر والوں کو ان کا جنازہ پڑھنے اور سوگ تک منانے سے روک دیا گیا۔ خمینی ہی کے دور میں ہزاروں شیعہ سنی مسلمز کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا، اور اس کے بعد باری آئی خامنائی کی، اور 1999 میں خامنائی نے اسٹوڈنٹس پر ظلم کیا اور 12 سے 1400 لوگوں کو قید کروا دیا۔ 2009-10 کے پروٹیسٹ کے دوران 500 سے زیادہ لوگوں کو قید کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ 2017 اور 18 میں خامنائی نے 21 لوگوں کو قتل کروایا، 3700 لوگوں کو قید کروایا، اور جیلوں کے اندر ان کو ٹارچر کیا گیا۔ ایران کی جیلوں میں بند عورتوں، مردوں اور ایون بچوں کو بری طرح سے ٹارچر کیا گیا، جس میں گینگ اور دیگر وائلنس شامل تھا، اور یہ سبھی کام اسلام کے نام کو یوز کر کے ہو رہے ہیں۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ ان لوگوں نے شیعہ لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اور ان پر حکومت قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان میں یہ مشہور کروا دیا کہ ہم امام کی طرف سے ان کے نائب ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ اینڈ آپ نے یقیناً یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ ایک جھوٹ کو بار بار کہتے جاؤ تو لوگ اسے سچ مان لیتے ہیں، اینڈ یہی اس کیس میں بھی ہوا۔ عام عوام ان کے اس فریب کو بار بار سننے کی وجہ سے سچ مان بیٹھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے انہی لوگوں کو اسلام مان لیا، اینڈ جب ان لوگوں نے اسلام کے نام پر ظلم شروع کیا، لوگوں کو قتل کروایا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی، عورتوں اور مردوں سمیت بچوں کا ظلم کیا، تب لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہی اسلام ہے، اور یوں لوگ اسلام اور شیعہ ازم سے نفرت کرنے لگے، اور آج حالت اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ لوگ شیعت کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو قبول کر رہے ہیں۔
اور 30% لوگ تو بالکل بے دین ہو چکے ہیں۔ ویل آپ کیا کہتے ہو؟ کیا مجتہدین اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔